क्या वाकई आसिम अजहर की साबका मंगेतर का ये दावा या फिर बद्दुआ फ्यूचर में पूरी होगी कि मेरे साथ बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा नहीं होगा? क्या वाकई हानिया आमिर ने आसिम अजहर को मीरब से छीना है? क्या वाकई ही ये मोहब्बत एक बार फिर से जागी है? क्या वाकई हानिया आमिर ने और आसिम अजहर ने खुफिया शादी कर ली है? ये बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत बार मुझसे बार बार पूछा है, तो मैं सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको डिटेल के साथ बताते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस वीडियो को बनाने का मकसद आखिर में आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और आप लोगों को इस वीडियो को क्यों सुनना चाहिए। यकीनन आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हानिया आमिर और आसिम अजहर की कुछ लीक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि दोनों ने खुफिया शादी कर ली है। और एक ऐसी वीडियो भी सामने आई जिसमें हानिया आमिर दुल्हन बनी है और मेहंदी का इवेंट है, दोनों डांस कर रहे हैं। अब क्या वाकई इन दोनों ने शादी कर ली है? खुफिया रखा हुआ है? किस वजह से खुफिया रखा हुआ है? इनका मोहब्बत का मामला कैसे स्टार्ट हुआ? कैरियर के स्टार्ट में ही जब इनको काम मिलने लग गया, दोनों 6-7 साल पहले बड़े स्टार बन चुके थे और दोनों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो गई और ये मोहब्बत गहरी होती गई और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया जब ये दोनों शादी करने वाले थे। सभी चाहते थे कि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों शादी कर ले। लेकिन अचानक से पता चलता है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर दोनों प्यार करने वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए शदीद नफरत आ गई। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंज भी करते, कीचड़ भी उछालते। खैर, ज्यादा कीचड़ नहीं था, लेकिन सफेद कपड़ों पर एक छींट भी पड़ जाए तो लोगों को साफ नजर आती है। खैर, इनके ब्रेकअप के फौरन बाद आसिम अजहर ने अपनी सहेली की बेटी के साथ आसिम अजहर की मंगनी कर दी और मीरब को उस वक्त कोई नहीं जानता था। जैसे ही आसिम अजहर के साथ उनकी मंगनी हुई तो उनको मॉडलिंग करने का भी चांस मिला, ड्रामों में भी काम करने का चांस मिला और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे एड्स में भी काम किया और यूं उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। मंगनी के 4 साल बाद शादी की तैयारियां शुरू थी और उन्हीं दिनों में हानिया हज पर गई हुई थी और उनकी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें वो ऐसे हाथ उठाकर दुआएं मांग रही होती हैं। और उसके कुछ ही दिन के बाद ये पता चलता है कि आसिम अजहर और मीरब का ब्रेकअप हो गया, मंगनी टूट गई। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हानिया ने जो दुआएं मांगी थी वो पूरी हो गई। उस वक्त तो ये मजाक लग रहा था, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री में सभी को ये बात पता चल गई और इस बात का सबूत कि हानिया और आसिम के दरमियान कुछ न कुछ तो चल रहा है। सबसे पहले ये सामने आता है कि हानिया आसिम अजहर के कॉन्सर्ट पर नजर आती है, लेकिन दोनों को डिफेंड करते हुए कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई दोनों का ये प्रोफेशन है, दोनों का आमना सामना हो गया, दोनों ने पैसे लिए होंगे, शो छोड़कर नहीं जा सकते थे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये बातें भी सामने आने लगी कि हानिया ने कभी आसिम अजहर की कैप पहनी होती थी, कभी उनकी चेन पहनी होती थी और ये दूसरा सबूत सामने आने लगा कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अब ये दोनों कभी भी किसी भी जगह पर एक साथ नजर नहीं आते थे, कभी किसी एक फ्रेम में तस्वीर नहीं बनाते थे। उसकी वजह क्या थी? अगर लोगों को ये बात पता चल गई कि हानिया आमिर और आसिम अजहर एक बार फिर से एक हो गए हैं तो लोगों ने हेट बहुत देना था। उसकी वजह कि अगर तुम दोनों ने एक ही होना था तो फिर मीरब को अपनी जिंदगी में क्यों लाए, उसका दिल क्यों तोड़ा और उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया और फिर से हानिया के साथ क्यों जुड़े। और उसके बाद एक और सबूत सामने आया जब आज से कुछ दिन पहले आसिम अजहर ने यह कहा था कि मैंने सोचा कि शायद मोहब्बत बार बार हो जाती है, लेकिन अब मुझे पता चला कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। जब ये वीडियोस कुछ चीजें सामने आने लगी, कभी हानिया उनकी जैकेट, कभी चेन, ये चीजें पहनकर तस्वीरें लगाने लगी तो लोगों को यकीन होने लगा। जब लोग ये बात कहने लगे कि इन दोनों की शादी होने वाली है, इस पर हानिया आमिर ने ये कहा कि मेरे बारे में उल्टी सीधी खबरें ना फैलाओ, मेरे खानदान वाले आगे ही बहुत तपे हुए हैं। मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में किसी को ये बात पता चले, किसी को ये खबर मिले कि हम दोनों की शादी होने वाली है। और फिर जब ये एयरपोर्ट की और मेहंदी वाली वीडियोस लीक हुई और लोगों के सामने आई तो लोगों को लगा कि इनकी खुफिया शादी हो गई है। इस पर हानिया आमिर ने यह कहा कि मुझे शादियां बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बर्थडे पार्टी पर शादी वाला थीम बनाया, मेहंदी वाला थीम बनाया, मैं दुल्हन बनी, आसिम अजहर वहां आए, डांस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन लोगों ने यह कहा कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं और हो सकता है शादी हो भी गई हो। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इनको हेट ना मिले
کہ انہوں نے میرب کا دل دکھایا، میرب کے ساتھ منگنی کی جب شادی ہونے والی تھی، اور ایک بار پھر سے ان کو ہانیہ سامنے نظر آئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے اظہار کر دیا اور کہا کہ ساڈا جڑا بریک اپ ہویا سی انہوں اسی رفع دفع کر دیں اور شادی کر لیندے ہیں۔ اس سارے پروگرام کی جو وجہ ہے وہ ذرا آپ نے غور سے سننی ہے کہ عاصم اظہر نے منگنی کر کے منگنی توڑ دی صرف اس بات کے لیے کہ مجھے ہانیہ سے محبت ہے۔ کیا انہوں نے میرب کے ساتھ شادی سے پہلے یہ سب کچھ کر کے اچھا کیا، یا پھر شادی کے بعد ان کو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ میں سچی محبت کو نہیں بھول پا رہا، اپنی پہلی محبت کو نہیں بھول پا رہا، میں ہانیہ کو نہیں بھول پا رہا، یا وہ اچھا تھا، یا پھر ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، ہانیہ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان کے دل میں واقعی ہی ہانیہ بستی تھی تو پھر ان کو میرب کے ساتھ منگنی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ نے میرب کے ساتھ منگنی کر لی تھی تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے فیروز خان سجل علی سے محبت کرتے تھے، شادی انہوں نے علیزے سلطان کے ساتھ کر لی، وہ شادی نہیں چلی، اور پھر سجل نے فوراً شادی کر لی احد رضا میر کے ساتھ جلد بازی میں، اور وہ شادی بھی نہ چل پائی، اور بعد میں ان دونوں نے کہا کہ شاید ہم دونوں نے بہت جلدی کی، ابھی ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ رجب بٹ کا بھی بہت بڑا اسکینڈل بنا، وہ جس سے محبت کرتے تھے اس کے ساتھ ان کی ویڈیوز لیک ہونے لگی، اس کے ساتھ ان کی تصویریں آنے لگی، اور پھر یہ بات سامنے آنے لگی کہ وہ زہرا ملک سے محبت کرتے تھے، اور شادی ایمان سے ان کی والدہ نے کروا دی۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کر لی کسی اور سے، محبت کسی اور سے کرتے تھے۔ آغا علی اور سارہ خان بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بریک اپ کے فوراً بعد آغا علی نے ہنا الطاف سے شادی کر لی اور سارہ خان نے فلک شبیر کے ساتھ۔ آغا علی کی شادی نہ چل سکی کیونکہ شاید وہ آج بھی سارہ خان سے ہی محبت کرتے ہوں گے، لیکن سارہ خان الحمدللہ ماشاءاللہ سے فلک شبیر کے ساتھ خوش ہے۔ علی انصاری اور مشل خان بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بریک اپ ہو گیا، اور بریک اپ کے فوراً بعد علی انصاری نے صبور علی سے شادی کر لی۔ خیر وہ اپنے گھر میں دونوں خوش ہیں، لیکن مشل خان کہتی ہیں کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے شوبز انڈسٹری کو چھوڑ کر کرپٹو میں اپنی انویسٹمنٹ کی اور اس میں وہ اپنی زندگی گزاری ہیں۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرد کسی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس سے بریک اپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی یادوں میں بھی رہتا ہے، لیکن ماں کے کہنے پر یا باپ کے کہنے پر وہ کسی اور لڑکی سے منگنی کر لیتا ہے، اور منگنی کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ کئی دن گزارتا ہے، ڈیٹیں بھی مارتا ہے، ملتا جلتا بھی رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب شادی ہونے والی ہوتی ہے پھر وہ اچانک سے اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے تو محبت کسی اور سے تھی، اور اس محبت کے چکر میں وہ اس لڑکی کا دل توڑ دیتا ہے جو اپنے دل و دماغ میں اسے بسا لیتی ہے، جس کے ساتھ اس کا ٹائم گزرتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب میرا یہ شوہر بچ جائے گا، اس کے ساتھ میری زندگی گزرے گی، ہمارا خاندان بنے گا، ہمارے بچے ہوں گے، لیکن وہ شخص اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس سے منگنی تو کر لیتا ہے لیکن شادی نہیں کرتا، اور پھر جب اسی لڑکے کی زندگی میں وہی لڑکی واپس آ جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہوتا ہے، اس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا کر لیتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک کرتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دعوے کے ساتھ آپ دنیا بھر میں مرد بن کر کہتے ہیں کہ یار یہ میری محبت ہے، اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اسی کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، جب یہ چیزیں وہ کر سکتا ہے تو پھر وہاں پر بھی اس کو بولنا چاہیے اپنی ماں کو، اپنے خاندان کو کہ یار میں جس سے آپ چاہ رہے ہیں نا شادی کر لو، میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے دل میں کوئی اور بستا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کسی اور کی زندگی نہ برباد کریں، کیونکہ بے شمار ایسی لڑکیاں ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے، اسی طرح سے بے شمار ایسی لڑکیاں ہیں جو کسی شخص سے محبت کرتی ہیں، اس کو کہتی ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اس شخص پر جب برا وقت آتا ہے، اس کے پاس وہ پیسہ، دولت، شہرت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ایسی اسی انڈسٹری میں بے شمار مثالیں ہیں، عام زندگیوں میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آج بھی کسی کی یادوں میں تڑپتے ہیں، کسی کی یادوں میں روتے ہیں۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، مت رو، کسی کی یاد میں نہ رو، جو زندگی سے چلا گیا اسے بھول جاؤ، کیونکہ جتنی باقی زندگی ہے اس کو یہ مت بتاؤ کہ میں تمہارے بنا ٹوٹ گیا، مر گیا، میں تمہارے بنا روتا ہوں، میں تڑپتا ہوں۔ اسے یہ بتاؤ کہ تم میرے قابل ہی نہیں تھے یار، تم چلے گئے تو جاؤ، دیکھو میں تمہارے بنا کتنا خوش ہوں، دیکھو میں تمہارے بنا کتنی خوش ہوں۔ اس کو خوش رہ کے دکھاؤ۔ اگر تم پہلے جم نہیں جاتے تھے تو پھر جم جانا شروع کر دو،
تم پہلے اپنی کیئر نہیں کرتے تھے, ایک بار منہ دھوتے تھے تو تم 5 دفعہ دھونا شروع کر دو. تم نے کبھی اپنے چہرے پر کچھ نہیں لگایا تھا تو جاؤ اچھے سیلون پہ جاؤ, اپنی کیئر کرو. اگر تم اچھے کپڑے نہیں پہنتی تھی یا پہنتے تھے, اپنے لیے شاپنگ کرو, اپنی زندگی کو جیو اور اس کو بتاؤ. اس کو نہ بتاؤ کیا مطلب, اس کو اپنی زندگی سے ایسے نکال دو کبھی وہ تھی نہیں تمہاری زندگی میں. بے شمار لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, جو تمہیں دھوکہ دے, تمہارا دل دکھائے, اسے اپنی زندگی سے ایسے نکالو کبھی تھا ہی نہیں. بلکہ اس کو دکھ ہونے لگ جائے, یار یہ بندہ تو, یہ بندی مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی یار اب تو, کیونکہ تم نے برا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. یاد رکھو, کسی کو بھی دھوکہ دینے سے پہلے یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ دھوکہ پلٹ کر آتا ہے. آج تم دھوکہ دو گے, کل وہ دھوکہ تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا, تمہارے ساتھ رہے گا. اس لیے خیر میں تو یہ کہتا ہوں, چلیں ایک اور بھی عاصم اظہر اور ان کے حوالے سے ایک اور بات بھی بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے. شاید وہ اس لیے بھی اس خبر کو بہت زیادہ چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر 2026 میں ہانیہ عامر نکاح کرتی ہیں تو ان کے 2 نکاح ہوں گے, مطلب یہ رشتہ ان کا نہیں چل پائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں بھی جو ہیں شاید ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اپنی شادی کو چھپا کے رکھیں. بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی اور جس سے بھی ان کی شادی ہو وہ خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستی مسکراتی رہیں ایسی جس طرح وہ ہیں. بس میرب کو بھی اللہ تعالیٰ ایک اچھا ہم سفر دے دے ہیں, ان کی بھی زندگی اچھی گزرے. ہوں مینوں نہ فون کر لینا, آہو میرے 3 بچے جی. خوش رہیں, آباد رہیں جی, جو بھی جہاں بھی رہے. بس یہ فیصلے کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں کہ کسی کا دل دکھتا ہے تو وہ ساتھ میں آسمان تک جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.